السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں قنوان قینوان بنیان و دنیا، اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون ساکن ہو جیسے یہ ہے، اور اس کے بعد یا پھر نون تنوین کا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا پھر دو زبر دو زیر دو پیش ہو، یعنی کہ تنوین ہو جیسے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تنوین کے بعد یا پھر یہ نون ساکن، فی الحال اس نون ساکن کو لیجئے، اگر اس کے بعد حروف یر معلوم میں سے کوئی آئے تو اس کو، اس سے جو نون ساکن ہوگا اس کو جو ہے نا، اس سے پہلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی کہ نون ساکن ہے دیکھیں، اور اس سے پہلے قاف ہے اور نون ساکن کے بعد واو ہے، تو اس قاف کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف یرملون، یرملون، یا را میم لام واو نون لون، تو واو آیا ہے تو واو کو، اس قاف کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رول ہے، تو یہ تب رول ہے کہ جب یہ الگ الگ کلمے میں ہو، ٹھیک ہے نا، ان کے ایک لفظ میں ہو اور دوسرا دوسرے لفظ میں، ان کے نون، ٹھیک ہے نا، پہلے لفظ کے آخر میں ہو بالکل، اور جو اگلا یرملون ہے وہ اگلے کلمے کے یا اگلے لفظ کے بالکل شروع میں ہو، پہلا حرف ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی دیکھیے یہ ہے نون ساکن، کیا ہے نون ساکن، اس کے بعد یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو اس میم کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، میوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون ابھی ایک کلمے میں ہے، ایک لفظ میں، اور یہ واو دوسرے لفظ میں، ایک ہی لفظ میں نہیں ہے، تو تب اس کو اس کی طرح ملیں گے۔ لیکن اگر ایک ہی لفظ میں ہو، جیسے کہ یہاں پہ بھی ہم پڑھے ہیں 12ویں تختی کا سبق ہے، ہمارا 12واں سبق ہے آج، تو یہاں پہ ہم یہ پڑھے ہیں، تو یہ ایک ہی لفظ میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ان کو قاف کو واو کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، چاروں میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہلے دو میں واو ہے، اور جو دوسرے دو ہیں ان میں یا ہے، ٹھیک ہے نا، یا بھی حروف یرملون میں پہلا حرف ہے، اور یرملون میں جو واو ہے یہ پانچواں لفظ ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ رول تب کیا ہے کہ جب الگ الگ کلمے میں ہو، ٹھیک ہے نا، نون ایک کلمے کے آخر میں ہو اور واو دوسرے کلمے کے بالکل شروع میں ہو، تو تب اس طرح کریں گے کہ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی کہ پہلے نون سے پہلے والے حرف کو نون کے بعد والے حرف کے ساتھ ملا دیں گے ڈائریکٹ، اور نون کو نہیں پڑھیں گے، یہ مطلب تھا۔ تو یہاں پہ تو ایک ہی کلمہ ہے، تو اس لیے یہاں پہ ملائیں گے نہیں، اور یہ تقریباً میں خاص کے شاید یہ 4 کلمے ہیں قرآن پاک میں جو ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، باقی کہیں بھی ہوگا تو وہ الگ الگ کلمے میں ہوں گے اور اس کو ملانا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے۔ تو ویسے اس کو کیا پڑھنا چاہیے، قیوان، سیوان، بنیان اور دنیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قینوان، قینوان، بنیان اور دنیا۔ چلے بھی ٹائم ہے تو اگلی جو سبق ہے اسی ویڈیو میں اس کو کور کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، اب دیکھیے میم کے بعد الف ہے، پھر الف ہے، پھر لام ہے، تو یہ الف کے اوپر کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد ساکن آ رہا ہے، تو میم کو الف کے ساتھ، لام کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ، تو یہ میم ہے، ٹھیک ہے، اس بات نہیں ہے، تھوڑا سا اور شیپ میں آیا، میم لام زبر مل، قاف الف زبر قا، ملقا، را زیر ری، را باریک زیر ہے، ملقاری، عین زبر ع، ملقارعہ، تا پیش تو، ملقارعۃ، وقفاً، ابھی دیکھیے آخر میں گولتا ہے تو اس کو وقفاً ملقارعہ، ہا پڑیں گے آخر میں۔ واو، ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو واو الف زبر پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ایک اور حرف لام کے اوپر سکون آ گئی ہے تو پھر الف گر جائے گا، تو واو لام زبر، واو لام زبر ول، عین صاد زبر عص، والعص، را زیر ری، ابھی دیکھیے را زیر ری باریک ہے، زیر ہے، والعصری، ابھی وقفن میں دیکھیے کہ را کے اوپر سکون آ جائے گا، تو را کو کیا پڑھیں گے، باریک یا موٹا، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا، اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اس سے پہلے حرف پہ پہلا حرف صاد ہے، صاد پہ بھی کچھ نہیں ہے تو ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا، پھر ابھی صاد سے بھی پہلے حرف کو دیکھیں گے، عین، عین کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، تو تب یہ فیصلہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، عین کے اوپر زبر ہے تو کیا کریں گے، اس کو را کو پھر موٹا پڑھیں گے، کیونکہ جب را سے پہلے زبر ہو تو موٹا کرتے ہیں، را کو موٹا کرتے ہیں یعنی پر کرتے ہیں،
والعصری یہ باریک ہوا اور وقفن میں والعصر، وقفن میں را پر ہو گیا، موٹا ہو گیا، والعصر، ٹھیک ہے. واو لام زبر ول، واو لام زبر، دیکھیے تینوں میں ایسا ہی ہے، میم لام زبر واو لام زبر واو لام زبر، ول فا تا زبر فت، والفت ہا پیش حو، والفتح والفتح وقفا، والفتح آخر میں ہا ہلکی سی وہاں نکالیں گے ہا کی، والفتح والفتح تڑکا نہیں دیں گے، والفتح نہیں کریں گے، والفتح فتح فتح ایسے، والفتح. واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو لام زبر ول، اب دیکھیے یہ والا واو لام زبر اس کے ساتھ مل گیا، واہو ول ایک لفظ ہو گیا واہو ول، ٹھیک ہے. غین زبر غا، فا واو پیش فو، غفو، را لام پیش رل، غفورل، یہ دو ہو گئے، وہو الغفورل، واو زبر وا، دال واو پیش دو، ودو، دال پیش دو، ودودو، وقفا، ودود. تیسرا لفظ ہو گیا وہو الغفور الودود، وقفا، وہو الغفور الودود. کیسے دو تین ہو گئے، جیسے میں آپ کو بتایا کہ جب الف لام آتا ہے تو وہ پہلے والا لفظ الگ ہوتا ہے، اس کے بعد والا الگ ہوتا ہے. الف لام جو ہوتا ہے نا پھر اگلے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ. اب یہ ہے واہو وا، یہ ایک لفظ ہے، لیکن اگر لام کے اوپر سکون آیا تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، واہو ول، یہ الف لام، ٹھیک ہے. یہ الف اور لام ان کے اوپر کچھ ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے الف کے اوپر بھی زبر ہوتی ہے اور لام کے اوپر سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر کبھی الف کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا، لام کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور کبھی کبھی صرف لام کے اوپر سکون ہوتی ہے. یہ تین طریقے ہیں تقریباً، آگے بھی انشاءاللہ آئیں گے وہ آپ کو واضح ہو جائے گا. یہ واہو ول ایک لفظ ہو گیا، واہو وا، ٹھیک ہے. اصل میں واہو وا ہے اور لام کے اوپر سکون ہے تو اس لیے اس کو سب ملا دیا تو واہو ول، یہ ایک لفظ ہو گیا. پھر یہ اگر واہو وا نہ ہو تو اس کو الغفور پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ الغفور. الف لام والا جو ہوتا ہے الف لام جو لفظ کے شروع میں آتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے، الغفور، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ غفور. تو یہ دو لفظ دوسرا لفظ ہو گیا، یہ بھی ویسے سیم ہے جیسے کہ یہ تھا. یہ تیسرا پھر الودودو، اگر یہ پیچھے کچھ میں نہ ہو تو یہ الودودو، لیکن یہاں پیچھے تو ہے نا تو یہاں پہ پڑھیں گے ودودو. تو یہ وہو الغفور الودود، وقفا وہو الغفور الودود. دہرا لیتے ایک بار، مالقارعۃ، وقفا مالقارعہ، والعصر، وقفا والعصر، والفتح، وقفا والفتح، وهو الغفور الودود، وقفا وهو الغفور الودود. اچھا اس تختی کے 12 سبق تھے، 12 سبق ہو گئے انشاءاللہ. تو اس کے بعد اس کو تختی کو ایک بار دوبارہ رپیٹ کریں گے، دہرائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے ایک ہی سبق میں ہو جائے، نہ ہو سکا تو 2 میں بھی کر لیں گے، کوئی بات مسئلہ نہیں ہے. تو سبق کو لازمی یاد کیجئے، ٹھیک ہے. پریکٹس کیجئے سبق کی، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے. فلسطین کے مسلمان کو لازمی یاد رکھیے، اور اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کا لازمی بائیکاٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.